الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ سورۃ آل عمران آیا نمبر 169۔ اس آیت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آج کی اس مجلس میں مجھے کہنی ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت سے غلط استدلال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سارے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا غلط معنی ہے۔ اس کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت تو سبھی جانتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم اے انسانوں شعور نہیں رکھتے۔ یہ آیت عام لوگوں سے متعلق نہیں بلکہ صرف اور صرف شہیدوں سے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور قرآن کی اس آیت میں شہید کو جو زندہ کہا گیا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ آخرت کے اعتبار سے، یعنی شہیدوں کی زندگی دنیاوی نہیں اخروی زندگی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے شہید بھی وفات پا چکے ہیں۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں دلیلیں ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ہر نفس کو موت آئے گی، ہر جان کو مرنا ہے، کوئی بھی موت سے نہیں بچے گا، چاہے وہ نبی ہو، شہید ہو یا ولی ہو۔ قرآن کی اس آیت میں زندگی سے مراد آخرت والی زندگی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے شہید وفات پا چکے ہیں، اس کی یہ چند دلیلیں ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے حدیث آتی ہے ابن ماجہ کی، لما قتل عبداللہ بن عمرو بن حزام یوم احد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لأبیک قلت بلا قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطيك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فابلغ من ورائي فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا۔ اس حدیث کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جابر مشہور صحابی ہیں، کہ جب جنگ احد میں ان کے ابا عبداللہ بن عمرو بن حزام رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے جو فرمایا ہے کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کے پیچھے سے، لیکن تمہارے والد سے آمنے سامنے بات کی اور کہا، اے میرے بندے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کر، میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے کہ میں دوبارہ تیرے راستے میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب میرے پیچھے جو لوگ ہیں میرا حال ان کو پہنچا دے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے صحیح ابن ماجہ میں۔
وضاحت یہ ہے کہ یہ حدیث صریح دلیل ہے کہ شہید بھی وفات پا چکے ہیں۔ شہید اللہ سے دوبارہ زندگی مانگتے ہیں، مگر وفات پانے کے بعد دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ دوسری حدیث عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یجد الشہید من القتل الا كما یجد احدکم من القرصہ۔ ابن ماجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تمہیں چیونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے۔ اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ شہید کو قتل کے ذریعے سے جب وفات ہوتی ہے تو انہیں چیونٹی کاٹنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید ومن مات فی الطاعون فہو شہید ومن مات فی البطن فہو شہید۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا وہ شہید ہے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلا اور کسی معرکہ جہاد میں شامل ہوئے بغیر مر گیا، یا جو اللہ کی دین کی کسی بھی خدمت کے لیے نکلا اور اسی دوران مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو طاعون کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو پیٹ کی بیماری سے مر گیا وہ بھی شہید ہے۔ وضاحت، اس حدیث میں اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو کہا گیا جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں وہ شہید ہیں۔ ان سارے دلائل سے پتہ چلا کہ قرآن کی آیت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو مردہ مت کہو، آخرت کی زندگی ہے، اور شہداء بھی قتل ہونے سے وفات پا جاتے ہیں۔ اس آیت سے ولیوں کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے پہ استدلال کرنا غلط ہے۔ چند اسباب اور میں ذکر کرتا ہوں، اس کو غور سے سن لیں کیوں غلط ہے۔ قرآن کی آیت شہید کے لیے خاص ہے، اس لیے اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، کہنا خلاف شرع ہے۔ شہید بھی قتل ہونے سے وفات پا جاتے ہیں، ورنہ ان کی تدفین نہ کی جاتی۔ جب شہید بھی وفات پاتے ہیں تو اولیاء بدرجے اولا وفات پاتے ہیں۔ آیت میں ذکر ہے شہیدوں کو روزی اللہ کے پاس سے دی جاتی ہے، اس لیے دنیاوی زندگی مراد لینا غلط ہے۔ ان کو روزی دی جاتی ہے، اس سے روزی مانگی نہیں جاتی قبروں پر۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر 154 سے ہوتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے۔ یہ آیت صاف بتلاتی ہے کہ شہید کی زندگی برزخی زندگی ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ اگر انبیاء، شہداء اور اولیاء وغیرہ زندہ ہوتے، ہماری بات سنتے، ہماری مدد کرتے، تو دین و دنیا کا کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، اور خاص طور سے دین میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ لوگ ہر بات نبی سے یا اولیاء سے پوچھ لیتے، اور وہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر صحیح جواب دے دیتے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء بھی وفات پاتے ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ جب انبیاء کو موت آتی ہے تو پھر دیگر لوگوں کو بدرجہ اولا موت آئے گی۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ انبیاء، اولیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ انبیاء اور اولیاء کو قبروں میں برزخی زندگی ملی ہے، مگر اس زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں، جیسا کہ قرآن بتلاتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں ہمارے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔